بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ابھی بنگلہ دیش کے حملہ کے بعد چند دنوں سے یوٹیوب میں، فیس بک میں اور دیگر سوشل میڈیا میں ایک بات بہت چل رہی ہے، وہ ہے مولانا سعد صاحب کے رجوع سے متعلق تبصرہ۔ بہت سارے لوگ یہی تبصرہ کر رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا، یہ سب سنا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع کر لیا ہے یا نہیں کر لیا۔ ایک بات یہ بھی میں کہتا ہوں کہ اگر مولانا سعد صاحب رجوع کر لیتے تو یہ بنگلہ دیش کا ہنگامہ بھی پیش نہیں آتا، تبلیغی جماعت کے اختلاف بھی نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا، پوری امت متحد و متفق ہو کر کام کرتی۔ مولانا سعد صاحب کے رجوع نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ خلاصہ تو یہی ہے کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع نہیں کیا ہے، یا یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب نے رجوع اگر کیا بھی ہے تو مولانا سعد صاحب کا رجوع قابل قبول نہیں ہے۔ اس بارے میں خلاصہ کے طور پر اگر بات کریں گے تو یہ ہے کہ مولانا نے دارالعلوم دیوبند نے ان کے خلاف جب فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے ان کا رجوع منظور نہیں ہو سکا تھا۔ 2018 میں دارالعلوم نے ایک پرچہ جاری کیا تھا۔ 2018 31 جنوری کو دارالعلوم نے ایک پرچہ جاری کر کے ان کے خلاف شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد پھر 2018 ہی کے 25 دسمبر کو بنگلہ دیش کے وفد کے ہاتھ پہ دارالعلوم نے ایک پرچہ دیا تھا، جس میں دارالعلوم نے یہ کہا تھا کہ مولانا سعد صاحب نے آج تک رجوع نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی 2023 میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے مولانا سعد صاحب کے خلاف ایک بہت سخت اور بہت زبردست اور بہت طویل فتویٰ جاری ہوا، جس میں دارالعلوم دیوبند نے پہلے سے کہیں زیادہ سخت رویہ اختیار کیا ہے اور کہیں زیادہ سخت تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ قصہ ہے۔ تو ابھی 2023 پہ مولانا کے خلاف فتویٰ آ رہا ہے کہ مولانا اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف کرتے ہیں، مولانا قرآن و حدیث میں باقاعدہ مستقل تحریف کرتے ہیں، یہ فتویٰ میں موجود ہے۔ اور مولانا کے جو کچھ دعوے ہیں وہ نہایت غلط دعوے ہیں، حتیٰ کہ دارالعلوم نے اس فتویٰ میں یہاں تک کہہ دیا کہ مولانا کے بیانات وغیرہ سننا بھی جائز نہیں ہے، اور ان بیانات کو پھیلانا، اشتہار کرنا ان بیانات کے کچھ جائز نہیں ہے، یہ کہہ کے دارالعلوم نے فتویٰ دیا۔ اس کے بعد ابھی بھوپال کا جو اجتماع ہوا ہے، چھوڑیے وہ جو ہو گیا، جو کر رہے ہیں، لیکن ابھی مولانا نے جو بھوپال کا اجتماع میں مولانا کے جو بیانات ہوئے ہیں، وہ بیانات تو پہلے کے بیانات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بیانات پہلے کے بیانات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، نہایت غلط بیان۔ وہی پرانی بات کہ دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وہی بات کہ دعوت اصل مقصد ہے، دعوت مقصد ہے، حالانکہ تبلیغی جماعت کی جو دعوت ہے اور تبلیغی جماعت کا جو مقصد ہے وہ اس کام کے لیے نہیں تھا کہ دعوت ہی کو مقصد بنائے، بلکہ یہ دعوت ایک ذریعہ ہے مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد ہے امت کو دیندار بنانا، سنت پر عمل کرنے کی عادی بنانا، امت کو دیندار بنانا۔ اس کے لیے یہ ایک محنت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن ابھی مولانا یہی بیان دینا لگ گئے ہیں کہ یہ مقصد ہے، اس لیے یہ فرض ہے۔ بہت شدت کے ساتھ بھوپال اجتماع میں بھی مولانا نے بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ابھی بنگلہ دیش میں ہنگامہ ہوا ہے، اس ہنگامہ میں بھی بنگلہ دیش والوں کا مطالبہ کیا ہے
یہی مطالبہ ہے کہ مولانا سعد صاحب رجوع کر لے. مولانا سعد صاحب اگر رجوع نہ کرے تو مولانا سعد صاحب بنگلہ دیش میں نہ آئے. تو مولانا نے رجوع کب کیا؟ اگر رجوع کر لیتے تو مولانا کہہ دیتے بھائی میں نے رجوع کر لیا، اب مجھے بنگلہ دیش آنے کی اجازت دو، پھر تو یہ ہنگامہ نہ ہوتا. اسی طرح ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ اسی ہنگامہ کے بعد بنگلہ دیش کے جو سب سے بڑا مدرسہ ہے الجامعۃ الاہلیہ معین الاسلام، اس ادارہ سے ایک فتویٰ جاری ہوا. اس فتویٰ میں دارالعلوم دیوبند کے جتنے فتاوے ہیں ان فتاوے کا حوالہ، خاص کر پچھلے سال کا جو فتویٰ ہے اس کا حوالہ نقل کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ایسے گمراہ آدمی کی پیروی کرنا اپنے ایمان و اعمال کے لیے نہایت خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. اور آگے کہتے ہیں جب تو وہ اپنی گمراہی سے سچے دل سے توبہ نہ کر لے اس وقت تو ان کی پیروی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے آگے یہ کہتے ہیں کہ عام پبلک کے لیے مولانا سے اور مولانا کے ماننے والوں سے رابطہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ کسی کام میں شریک ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے. ان کی مدد و نصرت کرنا یہ بھی جائز نہیں. کتنی خطرناک بات ہو رہی. ابھی 22 دسمبر کی یہ بات ہے. آگے یہ بھی کہتے ہیں اور مسجد میں کام کرنا خود ان کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد ہدایت کی جگہ ہے اور وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، اس لیے خود مسجد میں ان کے لیے بھی کام کرنا جائز نہیں. آگے مسجد والوں کی ذمہ داری بتاتے ہوئے وہ فتویٰ میں کہہ رہے ہیں کہ مسجد والوں کے لیے، مسجد کے ذمہ داران کے لیے، متولیان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مولانا سعد صاحب اور مولانا کے ماننے والوں کو اپنی مساجد میں کام کرنے کی اجازت دے. آپ بتائیے یہ فتویٰ تو کل پرسوں کے ہیں، اس فتویٰ کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ فتویٰ کل پرسوں کا ہے، اور اس فتویٰ میں کہہ رہے مولانا کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، مولانا کے گھر والوں، مولانا کے حامیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے، ان کو مسجد میں اپنے کام کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے. اتنا سخت فتویٰ آ رہا ہے. اب پوچھنا یہ ہے، جو حضرات کہتے ہیں کہ مولانا نے رجوع کر لیا، تو میں پوچھتا ہوں مولانا نے رجوع کب کیا؟ مولانا نے رجوع کب کیا؟ اگر رجوع کر لیا ہوتا تو یہ فتویٰ کیوں؟ اس لیے یہ پروپیگنڈا کرنے سے فائدہ نہیں ہے. اگر مولانا کا رجوع آپ لوگ چاہتے ہیں کہ مولانا رجوع کر لے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ مولانا رجوع کر لے اور معاملہ حل کر لے، اس معاملہ کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے مولانا سعد صاحب کا رجوع کرنا. ٹھیک سے وہ رجوع کر لے اور اپنے رجوع پر قائم رہے. مولانا اگر رجوع کرتے بھی ہیں تو اس پر قائم نہیں رہتے، بعد میں وہی اپنے نظریے کے مطابق وہی بات کر دیتے ہیں. یہ ان کی بیماری ہے، اس وجہ سے رجوع کچھ نہیں ہو رہا ہے. بہرحال جو حضرات بار بار یہ کہتے ہیں کہ رجوع کر لیا تو ان کو یہ حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا نے رجوع نہیں کیا ہے. اور اگر مولانا کبھی رجوع کی بات کرتے بھی ہیں تو وہ صرف بہانے ہیں، مولانا اس پر قائم نہیں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء اور مفتیان کرام ان کی فتویٰ، ان کی رجوع کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اور تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں. اگر وہ صحیح طرح سے رجوع کر لیں گے تو علماء کا ان سے جو اختلاف ہے یہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح سے تبلیغی جماعت کا جو آپسی اختلاف ہے وہ بھی انشاءاللہ 90% ختم ہو جائے گا. بعد میں وہ شورا امارت کا جو ایک انتظامی امور کا اختلاف ہے وہ بہت آسانی سے ختم ہونے کی امید ہے. لیکن سب سے اہم مسئلہ مولانا سعد صاحب کے غلط نظریہ سے رجوع نہ کر پانا، اس لیے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اس طرح کے پروپیگنڈا نہیں کریں گے. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو حقیقت لوگوں کے سامنے بتائیے، تاکہ انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو، لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. میں سمجھتا ہوں میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی.